अस्सलाम वालेकुम। जो काम रशिया और चाइना सालों में नहीं कर सके, वो अमेरिका ने 1 महीने में करके दिखाया। चाइना छोटा-सा ताइवान है, अपना हिस्सा समझ रहा है और कहते हैं 2027 तक ये चाइना का हिस्सा होगा, लेकिन अभी तक ये उस पे कब्ज़ा नहीं कर सका क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। रशिया यूक्रेन पर कब्ज़ा आज तक नहीं कर सका। 5 साल गुज़र गए क्योंकि यूक्रेन छोटा-सा मुल्क है, लेकिन उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। ताइवान को देखें, छोटा-सा मुल्क है। तीसरी तरफ देख लें वेनेज़ुएला, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने जब चाहा तो 1 महीने के अंदर उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। पूरी तरह से उस मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना लगा, मंसूबा बनाया, बेहतरीन प्लानिंग्स की और फिर उसके बाद उस पे हमला किया और फिर सब कुछ ख़त्म। हमारे माले का एक लड़का है ना, बड़ा यानी कि इंटेलिजेंट है, उसकी एक वीडियो मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर मुझे कहा जाए कि 3 घंटे के अंदर आपने ये दरख्त काटना है, तो 2 घंटे मैं प्लानिंग पे लगाऊँगा कि ये दरख्त मैंने काटना कैसे है। कुल्हाड़ी तेज़ करूँगा, प्लानिंग्स बनाऊँगा, इसके बाद सिर्फ़ 1 घंटा मैं काम करूँगा। ये होती है प्लानिंग, ये होती है इंटेलिजेंस, ये होती है काबिलियत। अच्छा, सबसे पहले अमेरिका ने जो प्लेनिंग्स की, उन्होंने सबसे पहले ये मंसूबा बनाया। सबसे पहला जो नुकता था, सबसे पहला जो पॉइंट था, वो ये था कि हम जो वेनेज़ुएला का सदर है, निकोलस मादुरो, उसका पता लगाएँगे, वो रहता कहाँ पर है, वो जाता कहाँ पर है, किस वक़्त वो कहाँ पर होता है, उसके बाद हम उस पर हमला करेंगे। सबसे पहले उसका पता लगाया कि कौन से टाइम पे कहाँ पर होता है, ये किस-किस जगह जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो अगला हदफ था वो ये तय किया कि इनका जो अ, डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ-कहाँ पर नस्ब है। ये 2 चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपना आखिरी टूल इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और वो ये था कि सबसे पहले उनके डिफेंस सिस्टम पर ऐसे बेहतरीन मिसाइल दागे कि उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 150 तैयारों की मदद से उन्होंने दारुल हुकूमत पे हमला कर दिया और वहाँ से सदर और उसकी बीवी को उठाकर न्यूयॉर्क ले गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, डिफेंस सिस्टम तबाह। यूक्रेन के बारे में तो अमेरिका कहता रहा, ताइवान के बारे में भी कहते हैं कि हम उनकी हिफाज़त करेंगे, लेकिन रशिया और चीन ऐसा कुछ भी नहीं कह सका। मसला क्या है आखिर? यही है मसला कि अमेरिका अकेला इन दोनों को काउंटर कर सकता है, लेकिन ये दोनों अमेरिका को काउंटर नहीं कर सकते। अमेरिका जहाँ चाहता है, इनकी मुँह से दवाला खींचकर अपने मफादात हासिल करते हैं। चाइना और रशिया बिल्कुल उनके सामने बेबस नज़र आते हैं फिर। यही है अमेरिका की ताकत, यही है अमेरिका की पावर। हाँ, ये ठीक है कि वेनेज़ुएला मुआशी तौर पर दबाव होने से बचाया उसको चाइना ने, रशिया ने उसको असलहे दी, लेकिन क्या हुआ? उनके असलहों का, उनके मुआशी तौर पर मजबूत रहने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। अमेरिका की एक बेहतरीन फ़ोर्स है जो उन्होंने ख़ासकर इस काम के लिए स्पेशल जो ऑपरेशन है उनके लिए बनाया है, उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा की मदद से उन्होंने इस वेनेज़ुएला को कुचल दिया, मादुरो को उठा दिया। यही डेल्टा की मदद से ओसामा को भी उठाया था और सद्दाम हुसैन को भी उन्होंने इसी की मदद से उठाया था। अब आप देखिए कि चाइना अब भी कह रहा है कि अमेरिका अब भी कह रहा है कि चाइना और रशिया बेशक ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हमसे टकरा सके। एक तरफ रशिया बहुत ज़्यादा परेशान है यूक्रेन के हवाले से। छोटा सा यूक्रेन है, 5 साल हो गए, लड़ाई हो रही है, लेकिन उसका कोई हल नहीं आ रहा। उसका प्रॉब्लम जो है उस साल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रशिया परेशान है क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो लो होती जा रही है। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यूक्रेन की जंग पे, इस वजह से उनकी करेंसी कोलैप्स होती जा रही है, तबाह होती जा रही है। इस अपनी करेंसी को बचाने के लिए उनको आखिरकार ये जंग रोकनी ही होगी।
روکیں گے کیسے؟ رشیا رکنے والا ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ یوکرین پر قبضہ کر لے، اور سب سے پہلے یوکرین پر قبضہ جس طرح سے بھی ممکن ہو یوکرین پر قبضہ کر لے گا۔ تقریباً 50-55% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ابھی کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ قبضہ نہیں کر سکا ہے پوری یوکرین پر۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، رشیا قبضہ کر لے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن ابھی تک جو وینزویلا کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے چائنا کے لیے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے اپنی مفادات حاصل کر لی ہیں۔ یا ایران میں ایسا کر سکیں گے؟ دیکھیں، امریکہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر یہ یوکرین امریکہ کے پاس ہوتا نا، رشیا کی جگہ پر امریکہ ہوتا، تو امریکہ ایک مہینے میں یہ مسئلہ حل کر لیتا، کیونکہ امریکہ قبضہ نہیں کرتا اپنی فوج کی وجہ سے، امریکہ ریجیم چینج کرتا ہے۔ جب وہاں کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آیا۔ پھر الحاق کرانا کون سا مشکل ہے؟ کب مشکل ہے؟ وینزویلا میں اپنی حکومت امریکہ اب لائے گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ اس وقت تک کہ دوسری حکومت قائم نہیں ہوتی، ہم خود ہی وینزویلا کی جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہم چلائیں گے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، امریکہ ایسے ہی کرے گا۔ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پرامن انتقال جب تک ہوتا نہیں ہے اقتدار کا، اس وقت تک ہم بھی چلائیں گے۔ پرامن انتقال کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اسی کو کرنا ہے جس کو وہ دل چاہتا ہے۔ اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جو نائب صدر ہیں ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جو مادورو ہے وہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا وینزویلا کا، جو وینزویلا کی قوم ہے، لوگ ہیں، وہ صبر سے کام لیں، اتحاد سے کام لیں، بہت ہی جلد ہم اس مسئلے کو بھی حل کر لیں گے۔ نیو یارک میں امریکہ نے کہا ہے کہ نیو یارک میں اس پر مقدمہ چلائے گا نارکو ٹیررزم کا۔ نارکو ٹیررزم، واٹ از نارکو ٹیررزم؟ یہ جو نشاور چیزیں ہیں نا، نارکوٹکس، کہتے ہیں کہ یہ وینزویلا سے آتی تھی امریکہ میں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جو ایک اور مسئلہ ہے وہ سعودی عربیہ کو بھی آ رہا ہے۔ اگر وینزویلا میں نا امریکہ نے حکومت چینج کر دی ہے تو اس کا جو اثر ہوگا نا وہ سعودی عربیہ پر بھی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وینزویلا وہ ملک ہے دنیا کا جس میں سب سے زیادہ ذخائر ہے تیل کے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سعودی عرب بیچ رہا ہی زیادہ تیل نکال رہا ہے، وینزویلا نکال نہیں رہا کیونکہ اس پر پابندیاں ہیں۔ اب نکالیں گے تیل کو، کم دیا ٹرمپ نے بیچ دیا ہے، تیار کرے تھے بس کہ جیسی وینزویلا پر قبضہ ہونا ہے ہم نے دستی چلے جانے، اور چلے گئے ہیں۔ اب وینزویلا سے تیل نکلے گا۔ اب دیکھنا سعودی عرب کی طرف امریکہ کس نظر سے اب دیکھتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، پھر بھی امریکہ کو اپنے مفادات بہت زیادہ عزیز ہے، پیسہ۔ پہلے 600 ارب لے کر گئے تھے نا، لیکن اب 600 ارب نہیں ہے، 600 ارب سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ لیں گے، اس سے بھی زیادہ لیں گے، تب جا کے سعودی عرب کی حمایت کریں گے، ادروائز سعودی عرب بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ بات نہیں مانتے تو امریکہ کے پاس اب دوسری چیز ہے، وینزویلا تیل ہے ان کے پاس، تو ان کو تیل چاہیے، دراصل تیل پر جنگ ہے امریکہ کا، اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے سوائے تیل کے، یو ای کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے تیل کے۔ امریکہ کو وینزویلا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تیل کی ضرورت تھی، تیل کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، وقت گزر رہا ہے اور امریکہ کے ہاتھ مضبوط ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اگلے چند سالوں میں چائنا سپر پاور بن جائے، لیکن جس طرح سے امریکہ اپنی پاور شو کر رہا ہے نا، چین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو چین کو کسی جنگ میں ڈالا جائے۔ جب آپ چائنا کو جنگ میں ڈالیں گے تو اس کی کرنسی تباہ ہو جائے گی آٹوں پہ، اور چائنا ایسے نہیں چاہتا۔ اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جاپان، یہ تائیوان، یہ سارا کچھ ہمارے قبضے میں ہے، ہم کسی وقت ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی وقت ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز چاہیے ہمیں، اور وہ ہے معاشی طاقت، کہ ہماری معاشی طاقت تباہ نہ ہو جائے، جس طرح سے رشیا کا تباہ ہو چکا ہے۔
اب اگر کوئی اس بات پر اتفاق نہ کرے کہ نہیں رشیا کو نہیں ہوا، لیکن ہوا ہی میری جان، ماننا ہی پڑے گا آخرکار. اور رشیا معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ اگر آپ کے کنٹری میں کوئی جا نہیں رہا نوکری کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرنسی تباہ ہے. کون جاتا ہے رشیا؟ کون تیل رشیا سے خریدتا ہے؟ ایک انڈیا. اور کون خریدتا ہے؟ ایک چائنا. اور کوئی نہیں ہے جو رشیا سے تیل خرید سکے. رشیا اور لوگ جاتی ہی نہیں ہے رشیا نوکری کرنے کے لیے. امریکہ کے لیے تو پاگل ہو رہی ہے، یو کے لیے تو پاگل ہو رہی ہے، یورپ کے لیے تو پاگل ہوتی ہے، لیکن ہم رشیا جانے کے لیے وہ پاگل نہیں ہوتی، کیونکہ رشیا میں کچھ ہے ہی نہیں نا ایسا جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. یہی میرا مسئلہ ہے. اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا، لیکن حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہے. پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے پتہ ہے سب کو. پہلے اس پر میں انہیں کے لیکچر کر چکا ہوں کہ یہ جو حالات چینج ہوتی جا رہی ہے، بدلتے ہوئے حالات کا افغانستان، پاکستان اور ایران پر اثر. لیکن اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. لیکن وہی دعا اس کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ.